پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج، یہ تعداد 0.01% سے بھی کم تھی. بہت سے لوگوں نے اپنے منہ چھپائے ہوئے تھے. ایک ہوپلیس قسم کا احتجاج تھا. جب احتجاج ہو رہا تھا جنرل عاصم منیر ویسے ہی اڑ چکے ہوئے تھے. شیر افضل مروت صاحب نے جناب کل بڑے انکشافات کیے ہیں. سلمان اکرم راجہ، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کسی بھی پروگرام میں شرکت کر لیں اپنی مرضی کے. الیکشن کمیشن کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے ان کی گارنٹی دی ہے اور ان کی گارنٹی کے اوپر جو ہے وہ یہ باہر گئے. عمران خان صاحب کے 2 فون جو ہیں وہ انہوں نے غائب کیے تھے. پاکستانی کپتان نے ایک پاکستانی بالر کی ہیٹ ٹرک کے اوپر جو ہے وہ کیچ ڈراپ کر دیا تھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جو کل آرمی چیف کے خلاف کیا گیا، کتنا سکسیسفل تھا، کتنا فیلئر تھا، اور اس کو ذرا اینالائز کریں گے کہ اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، یہ کیا بتاتا ہے یہ احتجاج. اس کے بارے میں بات کریں گے. شیر افضل مروت صاحب نے جناب کل بڑے انکشافات کیے ہیں، بڑی فارم میں آئے ہوئے تھے. کل انہوں نے آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں شرکت کی، طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں شرکت کی، اور کچھ نئے انکشافات اس مرتبہ انہوں نے شہباز گل اور عمران ریاض خان کے حوالے سے کیے. لیکن اسپیسیفکلی شہباز گل صاحب کے اوپر جو ہے بڑے سنگین الزامات انہوں نے لگائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان صاحب کے نام کے اوپر جو ہے ایک اسٹیڈیم اب سامنے آ رہا ہے. یہ کتنی اچھی یا غلط موو ہے عمران خان صاحب کے نام کے اوپر اسٹیڈیم بنانا، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کل بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان میچ ہوا، اور اس میچ تو آپ جانتے ہیں کہ بھارت جیت چکا ہے، لیکن اس کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہ انسیڈنٹ تھا کہ بھارتی کپتان روہت شرما انہوں نے ہیٹ ٹرک کے اوپر جو ہے وہ کیچ ڈراپ کر دیا. پاکستان کے اندر بھی جو ہے یہ واقعہ ایک دفعہ پیش آ چکا ہے جب پاکستانی کپتان نے ایک پاکستانی بالر کی ہیٹ ٹرک کے اوپر جو ہے وہ کیچ ڈراپ کر دیا تھا. تو وہ کپتان کون تھا اور یہ واقعہ کیا پیش آیا تھا، اس کی تفصیلات بھی ویلاگ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، برطانیہ کے اندر جو احتجاج کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس کے اوپر آنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈر جو ہے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے 1 سال کے اندر، بلکہ میرے خیال میں تو شاید 1 سال سے بھی زیادہ، میرے خیال میں جنرل عاصم منیر کے آنے سے پہلے ہی جنرل باجوہ کے دور کے اندر ہی جو ہے، جب عمران خان صاحب نے میر جعفر میر صادق کا وہ جو ایک فریز نکالا تھا، تب سے ہی کھل کے مطلب ایک آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے. وہ صحیح تھا یا غلط تھا میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں فیکچولی کہ دس از واٹ ہیپنڈ. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا یہ جو بھی صورتحال ہے اس میں ہم نے آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کے اوپر ہم نے تنقید کرنی ہے. یہ سلسلہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے اندر عادل راجہ اس کے بعد جو ہے وہ بھی اپنے ویلاگس کے ذریعے انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا، اور ایسے بہت سے جرنلسٹ کہیں یا یوٹیوبرز کہیں جن کی انکلینیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف بہت زیادہ تھی، خاص طور پہ وہ جو پاکستان سے باہر تھے. انہوں نے آرمی چیفز کو جو ہے وہ ٹارگٹ، جنرل باجوہ اس کے بعد جنرل عاصم منیر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے ویڈیوز بنانا، ٹویٹس کرنا، اینڈ ان کا پرائم فوکس جو ہے وہ آرمی چیف تھے. اب اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوتا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو کبھی یہ موقع نہیں مل سکتا تھا کہ وہ جنرل عاصم منیر کا پاکستان سے باہر کہیں جو ہے وہ آمنا سامنا کر سکے ان کے ساتھ. مطلب یہاں پہ بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، مطلب ایک ہی پرسنالٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جو جا کے جنرل عاصم منیر کے آمنے سامنے بیٹھتی تھی، اور وہ تھے علی امین گنڈاپور. اس کے علاوہ تو کسی کو موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا آمنا سامنا کر سکے، یا پی ٹی آئی جو سوچ رہی ہے یا عمران خان صاحب اپنے لیٹرز کے ذریعے، ٹویٹس کے ذریعے جو کچھ سوچ رہے ہیں اس کو کمیونیکیٹ کر سکیں آگے. صرف علی امین گنڈاپور صاحب ہی تھے، لیکن وہ بھی ظاہری بات ہے ایسا کوئی جو ہے انہوں نے حرکت ہی نہیں کی، نہ ایسی کوئی بات کی. پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ ایک یہ ڈبیٹ بھی ہوتی تھی کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں بالکل ہی جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں ان کے سامنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو موقع تھا برطانیہ کے حوالے سے، دس آئی تھنک واز دا چانس. خاص طور پہ یہ مطلب 2 ممالک جو ہیں، ایک امریکہ جہاں پہ شہباز گل بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک برطانیہ جہاں پہ شہزاد اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، یا زلفی بخاری وہاں پہ ہیں، یا جس طرح امریکہ میں سلمان احمد بھی ہیں. تو یہ 2 ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جنرل عاصم منیر کی موجودگی کے اندر اگر کوئی احتجاج ہوتا تو ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہونی تھی. اب جنرل عاصم منیر جو ہے وہ سینڈرز کے ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ گئے، اور پاکستان تحریک انصاف تو پہلے تو اس طرح لگ رہا تھا کہ سوئی بھی ہے، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اوے اسی نے احتجاج کرنا سی. تو ان کو خود ہی اندر سے جو ہے وہ لوگوں نے جگانا شروع کیا کہ اوے اٹھ جاؤ، مطلب ہم لوگ یہی تو ہمارا اسٹرگل ہے، یہی تو ہم احتجاج جو ہے وہ ہم نے کرنا تھا. تو خیر جلدی میں مجھے لگ رہا ہے کہ کاغذ پھاڑو اور پینسل پھاڑ میں، تو اس طرح کر کے جو ہے وہ ایک احتجاج کی کال دی گئی.
یہ احتجاج کی کال جو ہے یہ کل دوپہر 2 بجے کی کال جو ہے وہ دی گئی کہ جی آپ وہاں پہ آئیں اور اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں. اچھا میری اطلاعات کے مطابق اوورسیز پاکستانیز کی جو تعداد ہے وہ تقریباً جو میں نے وہاں کے رپورٹر سے سنا ہے وہ تقریباً 15 لاکھ ہے وہاں پہ برطانیہ کے اندر. 15 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہاں پہ رہتے ہیں, جس میں میجورٹی جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے. یہی ایک تاثر جو ہے کم سے کم یہی ہے, اور ہم دیکھتے بھی ہیں جو نمبرز وغیرہ آتے ہیں وہ بھی یہی ہیں. تو 15 لاکھ کا اگر آپ 1% نکالیں, صرف 1%, تو 15,000 بنتا ہے. اور 15,000 جو ہے وہ تقریباً لگ بھگ وہ کوانٹٹی ہے جو آپ نے 8 فروری میں سوابی کے جلسے میں دیکھی تھی. میں آپ کو صرف ایک یہ بہت ضروری ہے ان نمبرز کو انڈرسٹینڈ کرنا. تو سوابی کا جو جلسہ آپ نے دیکھا تھا نا وہ 15 یا بڑی حد ہوگی تو 20,000 تقریباً اتنا تھا. تو 15 لاکھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس میں سے کم 1% کو تو آ کے 1%, میں ویسے تو ظاہری بات ہے یہ احتجاج اگر اتنا بڑا کرنا تھا تو وہ ایک بہت بڑا احتجاج ہو سکتا تھا, کم سے کم 15,000 بندہ ضرور وہاں پہ آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, بہرحال 2 بجے کا ٹائم جو ہے رکھا گیا جی پاکستانی ایمبیسی کے سامنے جو ہے وہ ہم یہ احتجاج کریں گے. اور وہاں پہ جو پرومیننٹ لیڈر نظر آئے وہ تھے شہزاد اکبر صاحب, پی ٹی آئی کے شہزاد اکبر صاحب. زلفی بخاری صاحب یو کے سے ہی تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ نظر نہیں آئے. اب جو نمبر سامنے آئے ہیں وہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ تقریباً 100 سے 125 کے درمیان افراد جو ہے وہاں پہ دے ٹرنڈ اپ اوور دیر. ٹھیک ہے, اچھا میں بات کر رہا تھا 15,000 کی جو کہ 1% بنتا ہے. اب اگر اس کو میں 0.1% پہ لے کر آؤں تو وہ بھی تقریباً 1,500 بنتا ہے. اور اگر میں اس کو 0.01 کے اوپر لے کر آؤں تو یہ 150 بنتا ہے. جو ہمارے پاس نمبر آ رہا ہے وہ 100 سے 125 کا ہے. تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر جن کے حوالے سے عمران خان صاحب کو 3 خطوط لکھ چکے ہیں, پتہ نہیں کتنی ٹویٹس ہیں, یہ باہر بیٹھے والے جتنے بھی ہیں انکلوڈنگ شہزاد اکبر, انکلوڈنگ اور بھی مطلب جو لوگ پی ٹی آئی کے حق میں ویلاگس کرتے ہیں, یہ تعداد 0.01% سے بھی کم تھی جو لوگ برطانیہ کے اندر پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں. جسے کہتے ہیں نا ہوپ لیس, پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ہوپ لیس قسم کا احتجاج تھا. اب میں یہ سوال کرنے پھر مجبور ہوتا ہوں کہ جب آپ نے نواز شریف کے اگینسٹ احتجاج کرنا ہو, ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کے باہر آپ نے احتجاج کرنا ہو, تو وہاں پہ لاؤڈ سپیکر کے بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, سامنے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے وہ کہاں. میں ایکچولی کچھ کامنٹس دیکھ رہا تھا جو وہاں پہ کیے گئے کہ جی لوگوں نے اعتراض کیا اس بات کے اوپر کہ جی یہ کیا مطلب یہ پاکستانی ایمبیسی کے باہر جو ہے وہ احتجاج کرنے کا کیا سینس بنتا ہے, ہمیں تو وہاں پہ احتجاج کرنا چاہیے تھا جہاں پہ آرمی چیف ہوتے. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ لگی, پتہ لگی کہ جب احتجاج ہو رہا تھا جنرل عاصم منیر ویسے ہی اڑ چکے ہوئے تھے, مطلب وہاں سے جا چکے ہوئے تھے, وہ تھے ہی نہیں وہاں پہ, اس مطلب وہاں ایمبیسی میں تو تھے ہی نہیں, تھے برطانیہ سے بھی فلائی کر چکے ہوئے تھے. تو احتجاج بھی جو ہے وہ اس طرح کا احتجاج ہوا. یہ کوئی سگنیفیکنٹ جو ہے وہ امپیکٹ کریٹ کرنے کے بجائے ایک ڈسکریجنگ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سامنے آیا. اچھا وہاں پہ اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی کہ بہت سے لوگوں نے اپنے منہ چھپائے ہوئے تھے, اور وہاں پہ ایک رپورٹر ہیں سفینہ خان, انہوں نے وہاں پہ پوچھا بھی کہ جی منہ کیوں چھپایا ہوا ہے آپ نے, منہ تو دکھایا نا. اب وہ ظاہری بات ہو سکتا ہے کوئی ڈر کا فیکٹر ہو یا کچھ بھی ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ ان کے اگینسٹ کوئی قانونی کاروائی نہ ہو جائے. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں آئی ریسپیکٹ دیٹ, آئی ریسپیکٹ دیر, اگر کوئی بھی شخص اپنا آئیڈینٹی چھپانا. وہ شایان ایک لڑکا ہے ان کا بڑا وہ ایکٹیو ہے, اس نے کہا جی میں تو یونیورسٹی گیا سی, میں ادھروں لیٹ ہو گیا, میرا لیکچر سی, میں تو ہوں پہنچیا میں, اور بھی لیٹ آیا. سو وہ مطلب وہ یہ اس سے بہتر تھا کہ نہ کرتے, اس سے بہتر تھا کہ نہ. مجھے پتہ ہے برا لگ رہا ہوگا لیکن بھائی میرا تو قصور نہیں ہے نہ میں کھول دیتی سی نہ میں احتجاج کیتا سی. بٹ دس از واٹ ہیپنڈ یسٹرڈے, یہ اس قسم کا احتجاج جو ہے وہاں پہ کیا گیا. اچھا جی, اس کے علاوہ بلکہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سفینہ خان جو ہے وہاں سے وہ کچھ وہاں پہ جو موجود تھے لوگ, ان سے جب سوال جواب کر رہی تھیں تو لوگوں نے ان کے اوپر وہ سوال کر رہی تھی بھائی کدھر ہے سارے, یہ کتنا کراؤڈ لے کر آئے ہیں, یہ کیا ہے سب کچھ. وہ تو بلکہ کہہ رہی تھی 50-60 لوگ ہیں یہاں پہ. چلیں میں پھر بھی اس کو ڈبل کر دیتا ہوں, میں سفینہ خان نے جو کچھ کہا میں اس کو ڈبل کر دیتا ہوں, لیکن یہ احتجاج کرنا تھا. دس از واٹ اٹ واز پلانڈ.
اس کے علاوہ شیخ مروت صاحب جو ہے کل آسمان شیرازی صاحب اور طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں گئے. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی پروگرام میں شرکت کر لیں اپنی مرضی کے, اور مجھے پروف کر کے بتائیں کہ میں نے انہیں کوئی گالی دی ہے یا میں نے ان کے حوالے سے کوئی لوز ٹاک کیا ہے یا میں نے کوئی ایسی ویسی بات کی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی مجھے نکال تو آپ نے دیا ہے, آپ نے مجھے فارغ کر دیا, ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیے کہ آگے گلگت بلتستان میں الیکشن آ رہے ہیں اور اس کی جو الیکشن کیمپین چلانی ہے کون چلائے گا, ہو ول رن دیٹ. اور آگے آپ نے کہا ہے جی ہم نے رمضان کے بعد جو ہے وہ کیمپین چلانی ہے احتجاج کی, ہو ول رن دیٹ. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ ایک قبضے کی جنگ ہے, کوئی ایسا گروپ نہیں جو خان سے مخاصمت برداشت کر سکے, البتہ ذاتی لڑائیاں اپنے لیے مناسب لینا, اپنے دوستوں کو اپنے لیے منصب لینا, اپنے دوستوں کو پارٹی میں کلیدی عہدے دلانا, کسی کو وزیر بنانا, کسی کو گرانا, یہ سب چل رہا ہے وہاں پہ. شہباز گل صاحب کے اوپر بڑے سیریس ایلیگیشنز جو ہیں ان کی جانب سے لگائے گئے. انہوں نے کہا کہ جی شہباز گل صاحب کے اوپر جو ہے ہماری پارٹی میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے 2 فون جو ہیں وہ انہوں نے غائب کیے تھے, یہ انہوں نے الزام لگایا. انہوں نے کہا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جہاز میں 2 فون جو ہے وہ وہاں پہ رہ گئے تھے. تو اس کے بعد سے ان کے مطابق, میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں یہ شیخ مروت صاحب کے الزامات ہیں, ان کے مطابق انہوں نے کہا جی شہباز گل کو اس کے بعد جو چیف آف سٹاف کا عہدہ عمران خان صاحب کے اس میں دیا گیا تھا, یہ وہی عہدہ ہے جو ایک زمانے میں اون چودھری کے پاس ہوتا تھا, بعد میں شہباز گل کو دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کو پھر جو ہے وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا, شہباز گل سے یہ عہدہ جو ہے وہ لے لیا گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی, انہوں نے کہا حافظ فرحت عباس کو جو ہے اس کے بعد یہ عہدہ دے دیا گیا. انہوں نے کہا کہ اچھا حافظ فرحت عباس جس کا نام لے رہے ہیں, حافظ فرحت عباس کا بھی کے ساتھ بھی شہباز گل کو ایشو ہے, اس کے اگینسٹ بھی یہ ٹویٹس وغیرہ ماضی میں جو ہے وہ کر چکے ہیں. خیر, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اکارڈنگ ٹو ہم دوبارہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے شہباز گل کو کہا ہے کہ یا تو تم سیاسی کمیٹی میں رہو یا پھر اپنا وی لاگ کرنا چھوڑو, یہ دونوں کام اکٹھے نہیں چل سکتے. تو شہباز گل نے آگے سے کہا کہ جی میں وی لاگ کرنا نہیں میں چھوڑ سکتا, وہ تو میں ضرور کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے وہاں پہ تھبنٹو بھی آتے ہیں, تو میں تو یہ میرا مطلب پوائنٹ آف ویو, میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں تھبنٹو بنانے کے لیے, حقیقت یہ ہے. مطلب میرا خیال میں پی ٹی آئی کے نام کے اوپر اگر کوئی بندہ پیسہ بنا رہا ہے نا اس وقت, تو وہ شہباز گل ہے, جو ایک پارٹی کا ممبر بھی ہے, جو سیاسی کمیٹی کا ممبر بھی ہے, اور نال ہی نال بزنس بھی کرتا پہ اسی کے نام کا. اور اس میں شیخ مروت نے ایکچولی ہی رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ جی سیاسی کمیٹی کے اندر جو باتیں ہوتی تھیں یہ جا کے جو ہے وہ اپنے وی لاگ کے اندر کہتا تھا کہ جی آج یہ ہوا تو آج یوں ہوا تو آج یہ, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلی بار آ جاتی تھی. ظاہری بات ہے آپ کو ایک ایکسیس ملا ہوا ہے, آپ کو کہ پارٹی کی جو انٹرنل ایک کمیٹی ہے وہ کیا چیزیں ڈیسائیڈ کر رہی ہے, آپ کے پاس ایکسیس ہے وہاں تک, آپ کے پاس انفارمیشن ہے, ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہے, اور آپ اپنی مرضی سے اس انفارمیشن کو جس طرح مرضی منور کر لیں. کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا ہے اس کو بڑھا چڑھا کے کر لیں, کسی چیز کو دبانا ہے آپ اس کے مطابق اسے دبا لیں, اور پیسے جو ہے وہ آ ہی رہے ہیں, وہ تو ایک سلسلہ چل ہی رہا ہے. دوسرا, عمران راز خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سے سوالات کیے. انہوں نے کہا کہ جی وہ کس طرح باہر گئے ہیں, بہت سے میرے پاس, انہوں نے یہاں پہ پھر بھی تھوڑا سا احتیاط کیا. انہوں نے کہا میں کہنے کو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں جو ہے وہ نہیں کہنا چاہوں گا. انہوں نے گلہ بھی کیا کہ عمران نے اور شہباز گل نے جو ہے میرے خلاف وی لاگس کیے ہیں, اور میرے پاس بھی بتانے کو جو ہے وہ بہت کچھ ہے. شہباز گل کے بارے میں ایک اور انہوں نے بات کی کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ پاکستان سے باہر کس طرح گئے ہیں. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے ان کی گارنٹی دی اور ان کی گارنٹی کے اوپر جو ہے وہ یہ باہر گئے. پتہ نہیں مطلب شہباز گل جو ہے اتنا تگڑا ہے کہ اس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایسی, مطلب میں نے تو پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کو رگڑتے ہی دیکھا ہے اتنی اس عرصے کے اندر, تو پتہ نہیں کون ہے جس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں. تو یہ جناب شیخ مروت صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ کل آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب, انہوں نے ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا کہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے, جس کا اعلان وہ 22 فروری کو کریں گے. پرویز خٹک نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے اور جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. اس موقع پہ پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک بھی جو ہے وہ موجود تھے. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے یہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی شیرپا گروپ میں ہوتے تھے, اس کے بعد یہ پی ٹی آئی میں گئے, پی ٹی آئی کے بعد اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی جماعت بنائی, ٹھیک ہے,
پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، یہ انہوں نے کے پی کے اندر بنائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جماعت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پارٹی کے پر کاٹے گی، لیکن پر، ہاتھ، بازو، ٹانگیں سب کچھ کٹ گیا جب 2024 کے الیکشن جو ہے وہاں پہ ہوئے۔ اب یہ چوتھی جماعت میں جا رہے ہیں جے یو ایف اے کے اندر، مولانا صاحب کے اندر، تو دیکھیں وہاں پہ یہ کیا جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک کل یہ خبر آئی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور کے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کا نام بدل کر عمران خان نیازی اسٹیڈیم اسے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے کی سمری منظور کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو ارسال کر دی گئی ہے، اور وہ اس نام کی تبدیلی کی جو ہے وہ حتمی منظوری وہ دیں گے، اور سمری میں ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کے قیام سے لے کر مختلف امور کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا لالا ایوب ہاکی اسٹیڈیم اور عبدالقیوم اسٹیڈیم پشاور سپورٹس کمپلیکس کا نام بھی اہم شخصیات سے جو ہے وہ منسوب ہے۔ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے 1984 میں تعمیر کیا گیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا آپ کو بتا دوں۔ ارباب نیاز جن کے نام پر پشاور کا ایک کرکٹ اسٹیڈیم ہے، وہ ایک سابق فوجی افسر تھے، اور انہوں نے ضیاء الحق کی کابینہ میں وزیر ثقافت کے طور پہ کام کیا تھا۔ بعد میں ان کے بیٹے محمد شہزاد ارباب نے عمران خان کے دور حکومت میں وزیر اعظم کے ایڈوائزر آن اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ انہوں نے کام کیا تھا۔ اب اس کے اوپر بہت سی ڈیبیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر انہوں نے یہ کر بھی دیا، اس کا نام جو ہے تبدیل کر بھی دیا، تو کیا یہ اسی طرح پکارا بھی جائے گا یا نہیں، مطلب اس کو زبان زد عام جو ہے وہ کیا جائے گا کہ نہیں۔ لیکن میرا ایک ڈفرینٹ ذرا اس پہ ایک پرسپیکٹو ہے۔ میری نظر میں سپورٹس کے اسٹیڈیمز سپورٹس مینوں کے نام ہی ہونے چاہیے، میری نظر میں۔ اور عمران خان کی اگر آپ سپورٹس کی جو ہے اچیومنٹس کی بات کریں تو ون آف دا گریٹسٹ، سمپلی ون آف دا گریٹسٹ جو پاکستان میں رہے ہیں، 92 کا ورلڈ کپ ہو یا اس کے علاوہ ہو، مطلب اوور آل ایز این آل راؤنڈر، ون آف دا بیسٹ آل راؤنڈرز دس کرکٹ ورلڈ ہیز سین۔ تو اگر ان کے نام کے اوپر پاکستان کا کوئی کرکٹ اسٹیڈیم ہوتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب کیا یہ پروسیس کمپلیٹ ہو پائے گا یا نہیں، میرا خیال میں یہ ہونا چاہیے، اور میرا خیال میں بالکل یہ اسٹیڈیم جو ہے عمران خان صاحب کے نام پہ ہونا چاہیے۔ اور ایک سابق فوجی افسر جو وہ بھی ایک مارشل لا ڈکٹیٹر کی کابینہ میں جو کام کر چکا ہو، اس کے نام پہ کرکٹ کا اسٹیڈیم رکھیں کیوں آپ؟ ٹھیک ہے، تو میری نظر میں تو اور بھی جتنے اسٹیڈیمز ہیں اس ملک کے، ان کے نام بھی تبدیل کر کے پاکستان کے جو سپورٹس مین ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے نام روشن کیا ہے، ارشد ندیم کے نام کے اوپر بھی ایک اسٹیڈیم ہونا چاہیے، وہ آپ کوئی بھی اسٹیڈیم ہو، کیونکہ جو خوشیاں اور جو فخر وہ پاکستان کے لیے ثابت ہوئے ہیں، میرا خیال میں دس از آلسو اندر وے ٹو انکریج ہم اینڈ ٹو گیو ہم دا آنرز کہ آپ اپنا ایک اسٹیڈیم جو ہے وہ ان کے نام کریں۔ اور پاکستان کے بہت سے ایسے اسپورٹس مین ہیں جن کے نام کے اوپر، اور اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک کرکٹر کو کرکٹ کا اسٹیڈیم ہی دینا ہے، آپ اس کے نام کے اوپر بے شک ایک سوئمنگ پول دے دیں، باسکٹ بال کا کورٹ دے دیں، ٹینس کا کورٹ دے دیں، ٹینس کا اسٹیڈیم دے دیں، کوئی بھی دے دیں، ڈزنٹ میٹر۔ لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ان کو آنر کرنے کا۔ باہر کے ملکوں، ہمارے یہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ شکاگو کے اندر وہاں پہ ایک اسٹریٹ ہے، ڈیوان اسٹریٹ، وہاں پہ جو لوگ شکاگو سے دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا۔ تو اس ڈیوان اسٹریٹ کے اوپر جو ہے ایک کراسنگ آتی ہے، اور وہ کراسنگ جو ہے وہ اس کا نام ہے جنا ایونیو یا جنا اسٹریٹ، اور جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے جو اسٹریٹ، وہ شاید گاندھی اسٹریٹ ہے یا گاندھی ایونیو ہے، میں بھول رہا ہوں ایونیو ہے یا اسٹریٹ ہے، لیکن یہ کراسنگ اس طرح وہاں پہ آتی ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ بھی مطلب بہت سے، جس طرح کراچی کے اندر آیا چندر گڑھ روڈ ہے، اس طرح ایم اے جناح روڈ ہے، اس طرح بہت سے ایسے نام ہیں۔ تو میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں، اور یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، یہ لیا جانا چاہیے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو میں ویلاگ کے شروع میں نے آپ سے بات کی تھی، کل بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جو میچ ہو رہا تھا، تو بھارتی اسپنر کی بال کے اوپر ہیٹرک چانس تھا، اور روہت شرما جو بھارتی کپتان ہیں وہ سلپ میں کھڑے ہوئے تھے، تو وہ ان کو ایک وہ کیچ آیا اور انہوں نے وہ کیچ ڈراپ کر دیا، اور ہیٹرک، وہ جو اسپنر تھا اس کی ہیٹرک جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ اس طرح کا ایک موقع جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہو چکا ہے، اور پاکستان میں بھی ہیٹرک کے اوپر جو ہے وہ ایک پاکستانی کپتان نے کیچ ڈراپ کیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح روہت شرما نے، انڈین کیپٹن نے ڈراپ کیا۔ تو وہ بیسکلی ویسٹ انڈیز کے خلاف
میچ ہو رہا تھا لاہور میں، اور وسیم اکرم واز دا کیپٹن، اور سوری وسیم اکرم واز دا بالر اور عمران خان واز دا کیپٹن. تو ان کی ہیٹ ٹرک بال تھی وسیم اکرم کی، اور اس کے بعد انہوں نے جب وہ بال کرائی تو عمران خان سے وہ کیچ جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. تو یہ بھی ایک ریکارڈ کے اندر رہا. اب ظاہری بات ہے اس وقت وسیم اکرم جو ہے وہ کپتان کو کیا کہتے کہ آئے گی کتنا میرے لیکن خیر دس از پارٹ آف دا گیم، ایسا ہوتا ہے. وسیم وینٹ آن ٹو میک فیو مور ہیٹرکس. انہوں نے پھر سری لنکا کے اگینسٹ جو ہے وہ ٹیسٹ میچ کے اندر 2 ہیٹرکس کی انہوں نے، اور ایکسیلنٹ بالر. خیر وہ بات کہیں اور سے کہیں اور چلی جائے گی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.